والوں کے ساتھ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہاں پہ گلیوں میں جنگ ہوگی اگر یہ انسان کے بچے نہ بنے. یہ جلدی خود ٹھیک ہو جائے گا, یہ ٹھیک ہو جائے گا. جنگی کی طرف یہ ملک بڑھ رہا ہے اور کیا آپ نے کرنا ہے آگے, کیا رہ گیا ہے. آج جو پرائسز ہیں, آج میں دیکھ کے آیا ہوں راستے میں ایک لڑکی نے مجھے روکا, میں نے اس کا انٹرویو کیا, وہ اپنی عزت بیچنے کے لیے سڑک پہ آئی ہوئی ہے, ایک سفید پوش غریب باپ کی بیٹی ہے. کیا دیکھنا ہے اس سے زیادہ؟ وہ کون سی خانہ جنگی ہے جو آپ سمجھتے ہیں؟ مائی ایلڈر دیکھیں یہ میرا پاسپورٹ ہے, یہ بڑے ریسپیکٹڈ ہے ہمارے لیے. 80% جو بجٹ ہے ہمارا فوج کو جاتا ہے, ہم فوج کو خود سلیوٹ کرتے ہیں, یہ فوج کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں. لیکن آپ آرمی میں تھے, ایئر فورس میں, ہمیں کسی لیکچر کی ضرورت نہیں ہے. دکھایا جو برٹش میں وہاں دبئی کے اندر تھے, میں نے اپنا دکھایا, میں ان کو سنیپ وغیرہ اوریجنل میں سینڈ کر دوں گا. لیکن بات یہ کہ فوج کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, فوج ایک بار ایک اشارہ کر دے, میں دیکھتا ہوں کون سا حکمران صحیح نہیں ہوتا. ڈکٹیٹر آ گئے تو ہمارا ملک اور نیچے چلا جائے گا. کیسے صحیح ہوں گے جتنی دیر تک آپ سڑکوں میں نہیں نکلیں گے یہ ٹھیک نہیں ہونے والے. اور بھائی یہاں نہیں جائے مال پہ چلتے ہیں سارے. آپ اچھا یہ کہتے ہیں بھائی, یہ کہتے ہیں ہم سڑکوں پہ, میں 7000 کلومیٹر دور سے آیا, میں نے اپنا کاروبار ٹرانسفر کیا, 25 بندوں کو روزگار دیا, اپنا دفتر بنایا, اپنا سارا پیسہ لے کے آیا, میں, میرے بچے, میری بیوی پیدا باہر ہوئے, ہم پاکستان میں آئے, اور یہاں پر آ کر ابھی بھی ہمیں لیکچر کی ضرورت ہے. ہم یہاں سڑکوں پہ نکل کے ذلیل ہوتے پھرے تاکہ اس آرمی کی منت ترلا کریں کہ یہ الیکشن کروا دیں. ہم صرف اپنا جمہوری حق مانگتے ہیں, ہمیں کسی کی منت ترلے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ نے, میں گارنٹی دیتا ہوں, اگر آپ نے اس ملک میں انسانیت کا جو تقاضے ہیں, جو جمہوریت کے تقاضے ہیں, جو آئین کے تقاضے ہیں, وہ پورے نہ کیے تو میں گارنٹی دیتا ہوں یہاں پہ گلیوں میں, سڑکوں پہ جنگ ہوگی, یہاں پہ گولیاں چلیں گی, خانہ جنگی ہوگی. 1971 میں یہی لیکچر ہمیں دیتے تھے کہ کچھ نہیں ہوگا. وہ شیخ مجیب یہی مطالبہ کر رہا تھا کہ قوم کی ماں فاطمہ جناح کی عزت کرو. وہ یہی کہہ رہا تھا کہ جمہوریت عوام کا حق ہے, ووٹ دینا عوام کا حق ہے, عوام کا حق ان کے حوالے کرو. وہ غدار نہیں تھا, وہ باغی نہیں تھا, ہم نے اس کو غدار بنایا, ہم نے اس کو باغی بنایا, ہم نے یہ ملک توڑا, ہم نے اس کے 2 ٹکڑے کیے, اور ٹکڑے کرنے والے بعد میں 2 سال تک یہاں پہ بیٹھے عیاشیاں کرتے رہے, اور آج ان کی اولادیں عیاشیاں کرتی ہیں اور ہمیں لیکچر دیتے ہیں کہ اس ملک میں آپ لوگ ذلیل ہوں, آپ لوگ خوار ہوں, آپ کے بچوں کو مارا جائے گا, فواد چودھری کے بچوں کو ان کے باپ سے نہیں ملنے دیا جائے گا. آپ لوگ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائیں گے تو آپ کے منہ پہ کالے کپڑے ڈالے جائیں گے, اور کپڑے ڈالنے والوں کا پتہ بھی نہیں چلے گا کون ہے, اور پھر ہمیں یہ لیکچر دیے جائیں گے کہ یہاں پہ آپ لوگ غدار ہیں, آپ لوگ محب وطن نہیں ہیں. تو ٹھیک ہے, اگر ہمارے جیسے غدار اور ہمارے جیسے جو محب وطن نہیں ہیں ان کا سر اور گھوم گیا تو پھر تماشا دیکھے گا یہاں پہ گلیوں اور سڑکوں میں کیا ہوگا. اس لیے بابا جی کیا کہہ رہے تھے آپ سے, کیا بابا جی بھی اچھی بات کر رہے ہیں, میں ان کی بات کو غلط نہیں کہتا, لیکن بابا جی تھوڑے ٹھنڈے ہیں, انہوں نے ہمارے والی قربانی نہیں دی. وہ میری طرح اپنا سارا کچھ وہاں سے اٹھا کے نہیں لے کے آئے یہاں پہ, انہوں نے اپنا سارا کچھ یہاں عمران خان کی ایک کال پہ تباہ نہیں کیا, انہوں نے اپنی ہر چیز یہاں پہ جھونک نہیں دی کہ جی پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے. ہم اپنے سارا کچھ چھوڑ کے یہاں پہ کس لیے آئے ہیں؟ اس بڑے گھر کے لیے, اس پاک دھرتی کے لیے, یہاں کے لوگوں کے لیے, یہاں کی جمہوریت کے لیے. ہم یہاں بچوں کو, بچیوں کو, پڑھے لکھے لوگوں کو روزگار دینے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں, ہم کوئی مطالبہ نہیں, میں آرمی سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا, میں آرمی سے مطالبہ کرتا ہوں بارڈر پہ جا کے دفاع کریں ملک کا. میں کوئی مطالبہ نہیں کرتا الیکشن کروائیں, میں کسی بھی کا مطالبہ نہیں کرتا, کوئی عاصم منیر جنرل باجوہ سے میں مطالبہ نہیں کرتا کہ یہ کریں وہ کریں. اپنا کام کریں, جو آئین نے آپ کو کہا ہے, جو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے وہ کام کریں. جب آپ فواد چودھری کے چہرے پہ کپڑے ڈال کے اس کو چوروں اور غداروں کی طرح لے کے جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ آپ پاکستان کو بارڈر پہ ڈیفینڈ نہیں کر رہے, آپ راولپنڈی, اسلام آباد کی عدالتوں میں ٹیلی فون کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں ہم کسی سے کوئی مطالبہ نہیں کرتے. کانسٹیٹیوشن نے کہا پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی اس کو ڈیزالو کیا گیا ہے, کانسٹیٹیوشن کہتا ہے 90 دن کے اندر الیکشن کروائیں. ہم کہتے ہیں جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے, جو پاکستان کا آئین ہے, اس کو نافذ کر دیں, اس سے زیادہ کوئی مطالبہ نہیں ہے ہمارا. یعنی میرے بھائی کا یہی جو کیا بالکل 100% انہوں نے صحیح کہا ہے, ہر ادارے اپنی حدود میں رہ کے, لمٹ میں رہ کے کام کرے تو یہ نوبت ہی نہیں آنی تھی.
آپ دیکھیں میں بتا رہا ہوں نا, یہ میرے بھائی بھی میری بات سے بات کریں گے صحیح. اس وقت میں اگر زمان پارک آیا ہوں, آپ یقین کریں میں خود اس علاقے کا ریزیڈنٹ ہوں, اور موجودہ جو دور ہے, موجودہ جو حالات ہیں, اس وقت جو لوگوں میں شعور یہ پیدا کیا جا رہا ہے, عمران خان پہ کانٹا لگا دیا گیا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو مار دیا جائے گا, عمران خان کی جان کو خطرہ ہے. تو میں اوپن چیلنج کر رہا ہوں ان طاقتوں کو جو باہر بیٹھ کے پیسہ پھینک کے پاکستان کے لوگوں کو خرید کر اور اس کو مروانے کی کوشش کر رہی ہیں. اس کی وجہ یہ سب سے یہ ہے, بڑی یہ وجہ ہے کہ نہ تو یہ بکتا ہے, نہ یہ بکنے دیتا ہے, نہ یہ جھکتا ہے, نہ یہ جھکنے دیتا ہے. اس سے بڑھ کر یہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو اتنا سٹیبل اس نے کر دیا تھا کہ جب یہ گیا پاکستان سے تو 35 ارب ڈالر سے زیادہ پاکستان میں چھوڑ گیا ریزرو میں, اور 18 دن کے اندر ان چوروں نے, شہباز شریف نے, مریم نواز نے, اس کا جو باپ ہے نواز شریف نے, اس نے 18 کروڑ ڈالر چھوڑ دیا. 35 ارب سے لے کے پھر دوبارہ واپس نیچے آ گیا 18 کروڑ, اور اب دیکھ لیں 3.5 ارب ڈالر رہ گیا. کیسے ہو رہا ہے یہ سارا؟ ان لوگوں کو خریدا جا رہا ہے. آصف علی زرداری ہے پاکستان کا جنرل, نے اس نے کہہ دیا کہ یہ جو ہے بے نظیر کو اس نے مروایا, آصف علی زرداری نے. اب دوبارہ اس نے سپاری دی ہے طالبان کو, افغانستان سے بندے بلوا لیے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہم انشاءاللہ مار دیں گے. اب کیسے مار دیں گے؟ ہم یہاں پہ ان کے سپاہی وہ کھڑے ہیں جو اپنی جان تو دے دیں گے لیکن جھکیں گے. صاحب نے جو معاہدے کیے تھے, اب مجھے یہ بتائیں ہسٹری میں پہلی جو انسٹالمنٹ جو انہوں نے پے کی IMF کو, اتنی بڑی انسٹالمنٹ آج تک ابھی کسی نے پے نہیں کی. دوسری بات, خان صاحب نے اگر بہت بڑا قرضہ اٹھایا ہے تو پاکستان کے لیے اٹھایا, اور آج پاکستان کے جب جانے لگے تھے تو 35 ارب ڈالر اس کے بینک میں موجود تھا پاکستان کے, اور اب کیا رہ گیا؟ 3.5 ارب ڈالر رہ گیا. کیسے ہو رہا ہے؟ یہ ان چوروں نے ہی اپنے منی لانڈرنگ کے ذریعے باہر بھجوا دیا پیسہ, اور آج یہ کہہ رہے ہیں پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے. میں آپ کو اوپن چیلنج کر رہا ہوں, پاکستان میں صرف 13 دن کا راشن رہ گیا, اور یقین کرو لوگ کرونا کو بھول جائیں گے حالات کیا تھے, کیسے حالات میں گزرے, اور اس سے بھی برے 2023 میں پاکستان کے حالات ہوں گے اگر عمران خان نہ آیا تو. اگر آیا یقین کرو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. یقین نہیں ہے, میرا ایمان ہے کہ دوبارہ پاکستان سٹیبل ہوگا. میں نہیں یہ کہہ رہا, وہ طاقت کہہ رہی ہے. پاکستان نے جب ریشیا کو شکست دی تھی اور اس وقت کی جو کمانڈ ایک جنرل حمید گل کے ہاتھ میں تھی, اس نے اس وقت بات یہ کہی تھی فائنل, اور اینڈ میں یہی ڈیسیژن لیا تھا ایک مرتبہ ایسے ہوگا کہ ہم پاکستان افغانستان میں ہوگا اور امریکہ کو شکست دے گا. اس کے بعد اس نے کہا جی ایک وقت آئے گا یہ رجیم چینج کا آپریشن ہوگا. اس کے بعد آخری بات اس نے کہی تھی جس طرح ایران میں انقلاب آیا تھا اور آج پاکستان میں انقلاب آئے گا, اور وہ عمران خان لے کر آئے گا.